آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا، کیا کہہ سکتے ہیں؟ نور مقدم کو انصاف مل گیا؟ دیکھیں، انصاف ملا ہے. بہت تکلیف دہ کیس ہے یہ، اور بہت لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے کہ جو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے آیا وہ رسپونڈ کرے گا کہ نہیں. گو کہ ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے فالو نہیں کرتے. اس میں چونکہ یہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے اور اس پہ بہت ساری پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی، صرف پاکستانیوں کی نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی کمیونٹی کی، ویمن رائٹس کی کمیونٹی، چائلڈ رائٹس کی کمیونٹی. جو کچھ ہوا، جس طرح سے وہ جو سینز ہیں وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں اس کو ٹارچر کر رہا تھا اور لوگ اندر جا بھی نہیں پا رہے تھے اور پولیس بھی باہر کھڑی ہوئی، اور جو سارے ایویڈنسز اس وقت جمع ہوئے، اور جب وہ ایویڈنسز پیش ہوئے تو کورٹ نے اس کو ظاہر ہے کہ سزا دی ہے، اور میکسیمم سزا ہے یہ. آیا یہ ایک ہی کاؤنٹ میں سزا ہوئی ہے یا اور اس کے علاوہ بھی کوئی کیس ہوگا، یہ دیٹ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، بیکاز ہم تو کراچی میں، ہم یہ پورے اور ابھی تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا. جی، تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے انجام کو پہنچا ہے یہ کیس. آگے ابھی دو مراحل ہیں اپیل کے، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. اب اس میں ججز کیا دیکھتے ہیں اور اس میں کیا چیزیں پروسیکیوشن کی غلطیوں کو نکالتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ کم از کم ہمیں جو ہیومن رائٹس کی ہماری کمیونٹی ہے، لائرز کی یا جو ہے ویمن رائٹس کی یا چائلڈ رائٹس کی، اور ان کو کم از کم ایک سیٹسفیکشن ہے کہ اگر پاکستان میں آپ چاہیں تو ٹرائل جلدی بھی ہو سکتا ہے، بالکل، اور وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ سکتا ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک اچھا ججمنٹ ہے، ایک ایگزمپلری پنشمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو نہتے لوگوں کو جس طرح سے وہ نہتی تھی، اس کو جس طرح سے اس نے ظاہر جعفر نے جو ٹارچر کیا. جہاں تک اس کے ماں باپ کا رہا، یہ ظاہر ہے کہ اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ اس میں ججمنٹ میں کس چیز کو کورٹ نے کنسیڈر کیا کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ جو لوگ کوئی کرائم اگر آپ دیکھیں اور اس کو رپورٹ نہ کریں تو وہ بھی ابیٹمنٹ میں آتا ہے. وہ ایک بڑا، اس کی سزا بہت بڑی نہیں ہے لیکن سزا موجود ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ جو سرونٹس آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آیا وہ انلیگل چیزوں کو بھی اوبے کرتے ہیں؟ اگر وہ انلیگل چیزوں کو اوبے کرتے ہوئے اگر پائے جائیں کسی جرم میں تو ظاہر ہے وہ ابیٹمنٹ میں آتا ہے. مطلب جو تو ابیٹمنٹ میں بھی سزا ہوتی ہے. جو 2 لوگوں کو ہوئی ہے، آئی سپوز کہ ان کو ابیٹمنٹ میں ہی سزا ہوئی ہے. تو یہ ایک کرمنل جسٹس سسٹم کو ایک اسٹرینتھ ملی ہے کہ پروسیکیوشن نے اپنا کیس پروف کیا ہے، پروسیکیوٹرز نے، اور جو شوکت مقدم ہیں انہوں نے جو اپنے لائر کیے تھے پروسیکیوشن کو اسسٹ کرنے میں، انہوں نے پراپرلی اس کو اسسٹ کیا ہے، اور اس سے یہ کیس کا ایک اپنے انجام کو پہنچا ہے. اب یہ اپیل ہوگی، اپیل کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی اور اس کے بعد جا کے یہ چیزیں آئیں گی. لیکن لوگوں کا فوکس اس پہ رہے گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کو لوگ اتنا ایزیلی نہیں دیکھ رہے کہ آپ اس کو بالکل آرام سے کر لیں. ٹھیک ہے ضیاء صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت سینئر اینکر پرسن منیزہ جہانگیر صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. منیزہ، آج کے فیصلے کو لے کر آپ کیا تجزیہ دیں گی؟ 4 ماہ اور لگ بھگ 8 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ آ گیا. عمومی طور پر جو پرسیپشن ہمارے یہاں بلڈ کیا جاتا ہے وہ تو یہ کیا جاتا ہے سالوں سال کیسز چلتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی ہے، انصاف نہیں ملتا ہے. لیکن اس اسپیڈی ٹرائل پر اب کیا کہا جائے گا؟ ایک یہ عدالتی نظیر ہو گئی اب. دیکھیے، بالکل آپ نے درست کہا کہ کئی سال تک کیسز چلتے ہیں اور ٹرائل تک نہیں پہنچتے. تو یہ چونکہ پوری پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں جو ہے اس کیس کے اوپر تھیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ سینٹنس جو ہے ڈیتھ سینٹنس سامنے آیا ہے، سزائے موت دی گئی ہے مرکزی ملزم کو، اور جو ایڈرز اینڈ ابیٹرز ہیں ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جو ہمیں فیصلے سے دیکھ کے پتہ چلا ہے. ابھی جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر یہ جو پیغام بھیجتا ہے پورے پاکستان کی خواتین کو خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس قسم کے جرائم ہوں گے تو پھر کیسے کردار تک ملزمان کو پہنچایا جائے گا. ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مورٹیریم نہیں ہے ڈیتھ سینٹنس کے اوپر، مگر ان اناؤنسڈ مورٹیریم ہے. اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگوں کو سزائے موت ہو رہی ہے ان کو باقاعدہ طور پہ پھانسی نہیں لگائی جا رہی، اسی لیے کیونکہ ہم نے کچھ انٹرنیشنل جو قاعدے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہم ڈیتھ سینٹنسز دینا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہماری رسائی ہے یورپین مارکیٹ تک GSP+ اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسی لیے اس وقت پاکستان کے اندر
जो सजाए मौत के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको सजाए मौत नहीं दी जा रही, बल्कि उनकी जो सजाए मौत है वो उम्र कैद में तब्दील हो रही है। उम्र कैद पाकिस्तान के अंदर 25 साल है, मगर आप अगर दिन रात मिलाएं तो 14 साल बनती है। तो अब ये देखना है कि आपसे पहले जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि जी 2 अपील्स हैं, एक्चुअली हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। फिर मत भूलिएगा कि सदर पाकिस्तान के सामने भी अपील जाती है और ये सदर की स्वाबदीद होती है आइन के तहत कि वो इनको बरी कर दें या कि इनके डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड करें। आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव की भी अपील जो है वो सदर के पास जानी थी। इसीलिए अब हम इनके पास 3 और फोरम्स हैं और इसके अंदर ये भी याद रखें कि डेथ सेंटेंस तो मिल गया है, मगर इस वक्त मौजूदा कवानीन, मौजूदा हालात के मुताबिक सजाए मौत के कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब आसमा, आपकी तरफ आता हूं, आप क्या कहेंगे? आप भी एक खातून हैं, नूर मुकद्दम भी एक खातून थी, उनके साथ जो है वो बहुत गलत हुआ, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आते हैं और हमारी खवातीन बहुत ज्यादा जो है वो पॉसेसिव भी होती हैं, खौफजदा भी होती हैं, उनके अंदर ये फियर है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता है। तो आज ये जो फैसला आया है, थोड़ा बहुत स्ट्रांग होंगी पाकिस्तानी खवातीन भी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि इस जो मुकदमे का बहुत दिनों से इंतजार था और मीडिया ने इस हर लम्हा इस मुकदमे की जो है वो कवरेज भी की है। इसमें बड़े ट्विस्ट भी आए हैं, इसमें बड़े मोड़ भी आए हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे मकामात भी आए जबकि लगा कि शायद इंसाफ जो है वो नहीं हो पाएगा, लेकिन बिलाखिर आज इंसाफ हुआ और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान के मीडिया को जाता है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को जाता है, जिसमें के जो हकायक थे उनको जब छुपाने की कोशिश की गई तो उसको मंजर आम पर लाने दिया गया। आपने देखा होगा बीच में मुजरिम जाहिर जाफर है, उसके बीच में जो उनके टेंट्रम्स थे, उनके अपना मुख्तलिफ मौक़िफ़ थे, वो बार बार अपने मौक़िफ़ को बदल भी रहे थे। फिर पुलिस को भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा था हर तरीके से। तो उस मौके के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो रोल प्ले अपना किया और जितने एविडेंसेस थे, जितने पुराने उनके बयानात थे, बाकी चीजें थी, वो सारी जो है वो मीडिया ने के ऊपर उसका एक दबाव रहा उसके हवाले से। तो जाहिर है कि खवातीन को जो इस मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है, फिर ये वाला तो बिल्कुल ही एक अनोखा वाकया था जो कि पेश आया था कि जिसमें एक बच्ची को 4 दिन के लिए आपने अपने घर में कैद कर लिया और उसको फिर आपने उसका सर कलम कर दिया। फिर वहां पे जो सूरत सामने आई तो वो एक तरह से हर चीज का जो एविडेंस था वो मौजूद था, किसी भी चीज से भागा नहीं जा सकता था। लिहाजा ये खवातीन के हवाले से जो वायलेंस है उनके खिलाफ जो एक तशद्दुद कार्रवाइयां जो की जाती हैं और उनको जो एक इनसिक्योर सा माहौल दिया जाता है, ये फैसला उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस तरह से ये वाकया पेश हुआ और इस तरह के कई वाकयात हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आए दिन होते रहते हैं। आपने देखा कि कंदील बलोच का कत्ल हुआ था कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, और उसके भाई को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसमें रियासत पार्टी नहीं बनी है, हालांकि वो एक गैरत के नाम पर कत्ल था। फिर इस मामले के ऊपर भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजों में अगर मीडिया ना होता तो और सिविल सोसाइटी का प्रेशर ना होता तो जाहिर है इसके आदमी तो मुख्तलिफ नहीं होने थे। लेकिन आपने कंदील बलोच को जब इंसाफ नहीं मिला तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों के कंसर्न्स और उनके खदशात में इजाफा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि नूर मुकद्दम को जो है उसको भी इंसाफ ना मिले। तो आज का जो जाहिर फैसला है इसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान में खवातीन को और खास करके 8 मार्च जो कि इंटरनेशनल आलमी दिन है खवातीन का, उसके से पहले इस फैसले का आना ये बिल्कुल खुशाइंद है और ये बहुत अच्छा फैसला जो है वो है। दायरा के भी बिल्कुल इब्तदाई तफसीलात है, इसमें बहुत सारे लोग रिहा भी हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को सजा भी 2-4 लोगों को हुई है जो कि उस वक्त मामलत में शरीक थे, लेकिन उनके पेरेंट्स को जो है वो रिहा कर दिया गया है, थेरेपी वर्कर्स को जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो अदालत ने जाहिर है कि इंसाफ को अपहोल्ड किया है और इस पूरे मामले के अंदर जो है वो नूर मुकद्दम को इंसाफ मिला है। लेकिन ये एक केस नहीं होना चाहिए, इससे मुतालिक जितने भी केसेस हैं, जितने भी मुकदमात हैं, उनको बिल्कुल इसी तरह से जिसमें कि इसमें रियासत पार्टी बन रही है या पार्टी भी बहुत सारे और केसेस के अंदर थी खवातीन के नाम पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है और उसके फिर जो कत्ल गैरत के नाम पे, उसमें रियासत को खुद हर केस के अंदर जो है वो जरूर पार्टी होना चाहिए। जी जिया साहब, आपने आसमा शिराजी की गुफ्तगू सुनी होगी, जैसे कि वो कह रही हैं कि कंदील बलूच का केस भी हमारे सामने है
کافی عرصے چلا, اس کا بھائی جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے, حالانکہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. اسی طریقے سے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ جب تک نہیں آیا تھا تو ایک لوگوں کو خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ شاید اس کیس کا فیصلہ بھی کہیں ظاہر جعفر کے حق میں نہ آ جائے. تو کیا سول سوسائٹی کا, آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایک سول سوسائٹی کا پریشر ہو گیا, این جی اوز کا پریشر ہو گیا, سوشل میڈیا پر بڑا جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت بولا گیا ظاہر جعفر کے خلاف, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر پریشرز تھے جس کی بنیاد پر ایسا فیصلہ آیا؟ دیکھیں یہ پریشر پہ ہی ہوا ہے. دیکھیں مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو لوگوں کو رسپونڈ نہیں کر رہا انصاف کو, یا انصاف کی جو ہماری عدالتیں موجود ہیں, جو ان کے پاس سسٹم تو سارے موجود ہیں. اس عدالت نے یہ ثابت کیا, میں نے ٹرائل کیے ہیں کرمنل کیسز کے, تو کراچی میں ایک کیس تھا جس میں بچی کا مرڈر ہوا تھا, ریپ ہوا تھا, تو وہ ہم نے 3 مہینے میں کمپلیٹ کیا. کورٹ نے چاہا, پروسیکیوشن نے چاہا اور ڈیفینس نے چاہا تو وہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن باقی کیسز جو ہے وہ سال تک جو پڑے رہتے ہیں, اور ہمارے پاس اتنا بیک لاگ ہے, اس کو کیسے دور کریں گے؟ اور قندیل بلوچ کا کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے. وہ اس لیے کہ قندیل بلوچ کے کیس میں یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چلا ہے, اور اس کے اندر جس طرح گواہ منحرف ہوئے ہیں اس کے لیے عدالت کے پاس پاورز ہوتے ہیں کہ اگر جو نا گواہ جھوٹ بولے تو اس کو وہ جیل بھیج سکتے ہیں. لیکن اس میں کسی گواہ کو جیل نہیں بھیجا گیا, اور وہ اسٹیٹمنٹ ان کو ریزائل کر کے اس اسٹیٹمنٹ سے اس کو ریلیز کر دیا, جس میں پوری دنیا میں اس پہ تنقید ہو رہی ہے. مجھے پوری دنیا سے لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں, جرنلسٹ بھی اور باقی لوگ بھی, کہ بھائی پاکستان میں کس طرح کا یہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے کہ قندیل بلوچ کا قاتل جو ہے وہ آرام سے باہر نکل گیا, چاہے اس کی فیملی ہو, کوئی بھی ہو. اس پہ تو دیکھیں سال سے ہماری یہ جدوجہد رہی ہے کہ آنر کلنگ جو ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو لا میں امینڈمنٹ آئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایس ایس پی لیول کا پولیس آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا. ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ اتنی فالٹی ہوتی ہے, اتنے اس میں مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آرام سے نکل جاتے ہیں. اب جب یہ ہائی کورٹ میں کیس چلے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں سے کتنے لوپ ہولز جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اس نور مقدم کیس میں بھی وہ نکالیں گے, کوشش کریں گے. اگر پروسیکیوشن نے اس میں محنت کی ہوگی اور سائنٹیفک لیول پہ اس کو کیا ہوگا, اب یہ تو جب یہ ججمنٹ آئے گا تو اس سے پتہ لگے گا. لیکن یہ ایک بہت ڈائریکٹ کیس تھا, اور قندیل کا بھی ڈائریکٹ کیس تھا. قندیل کے تو بھائی نے کہا کہ ہاں میں نے خود مرڈر کیا ہے, اور اس کے باوجود وہ رہا ہو گیا. مطلب یہ چیلنج ہے پوری پارلیمنٹ کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, کہ ان کا کیا کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں جو عورتوں بچوں پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں, آنر کلنگ کو کیسے روک سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. So we have to work out on this. اور اس میں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کچھ کہے اور جو ہے وہ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہو اور یہ اس میں ختم ہو جائے. ہم دونوں کی ہم بھاشن ان کے سنتے رہیں اور اس کے بعد ہر چیز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح ویمن اینڈ چلڈرن کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے. کیونکہ کے پی میں ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا تو وہاں جوڈیشل اکیڈمی کے جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا, بیکاز میں ججز کی ٹریننگ بھی کرتا ہوں, تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں جو ہے نا وہ کورٹس بن گئی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے, سیپریٹ کورٹ بنی ہے. اسی طرح جو پچھلے چیف جسٹس تھے بلوچستان کے, انہوں نے بھی سیپریٹ کورٹ بنائی ہے. سندھ میں گو کے سیپریٹ کورٹس نہیں بنی ہے. لیکن صرف یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ نیا جج بٹھا دیں, پروسیجر اگر وہی رہے گا, اگر انویسٹیگیشن وہی رہے گی, آپ کا سسٹم اس ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو سرجری کی ضرورت ہے. آپ اس کو انجیکشن سے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے منیزہ, چونکہ آپ لائر بھی ہیں, آپ کیا کہیں گے ضیاء صاحب کی بات پر؟ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرجری کی ضرورت ہے, کیونکہ کوڈ آف لا تو ہر جگہ ایک ہی ہے, لیکن قندیل بلوچ کے کیس کا فیصلہ الگ ہے, نور مقدم کو انصاف مل جاتا ہے. تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ فیصلہ تب صحیح آئے گا جب سوشل میڈیا کا پریشر ہوگا, تب جتنے بھی سویلینز ہیں ان کا پریشر ہوگا, سول کمیونٹی کا, تبھی ایسا فیصلہ آئے گا. جی منیز, آئی تھنک میرے خیال میں ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ضیاء صاحب آپ بھی اس پر کامنٹ کر دیں, ذرا شارٹلی کیجئے گا. جی, جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سرجری کی ضرورت ہے. جی تو کوڈ آف لا تو ایک ہے, لیکن فیصلے پھر کیوں الگ ہیں؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں
हमें पॉलिटिकल विल चाहिए ताकि वो बैठ के पार्लियामेंट के लोग भी हों और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हों और वो बैठ के डिसाइड करें कि हमने इसको कैसे, देखें बहुत सारे सजेशंस ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस कमीशन के पास पड़े हुए, वो उसमें बैठे हुए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे नहीं, क्यों नहीं कराते? लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर में काम करता है, तो उनको चाहिए ना कि जो क्रिमिनल जो अमेंडमेंट्स हैं वो किसी ऑर्डिनेंस के जरिए ना लेकर आए, जैसे अभी आपने देखा है पीका में जो है ना ऑर्डिनेंस के जरिए, ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो, ये सिविल सोसाइटी के साथ आप डिस्कस करें, स्टेक होल्डर्स को जमा करें और फिर इस सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करें। अदालतें मौजूद हैं, प्रोसिक्यूटर भी मौजूद है, डिफेंस भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, इनको बेहतर कैसे करना है वो किया जा सकता है। यहाँ जंगल नहीं है, यहाँ सिस्टम है, लेकिन उसको जिस तरह करप्शन है, जिस तरह जो है वो बेरुखी है, जिस तरह हमारा तवज्जो नहीं है हमारी इन चीजों की तरफ के हमारे क्रिमिनल छूट जाते हैं और वो फिर जाके फिर दंदनाते फिरते लोगों के पे जो जुर्म करते हैं दोबारा से। मेजॉरिटी आप जो है ना लोगों को उठाएं तो उन्होंने पहले क्राइम किया होता है, जेल भी गए होते हैं और फिर दोबारा से करते हैं। तो व्हाट इज दिस? आई थिंक वी हैव टू हैव अ सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। उस्मान, अब आपकी तरफ आते हैं, क्या सूरत हाल है अभी अदालत के बाहर? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त अदालत के बाहर की सूरत हाल तो बताता चलूं तो इस वक्त उनके वालिदैन जो हैं वो अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनके लवाहिकीन और साथ साथ नूर मुकद्दम की कुछ दोस्तें जो हैं वो भी बताया जा रहा है कि वो भी बाहर मौजूद हैं, क्योंकि वो फैसला सुनने आई थी। ये बड़ा फैसला जो है आज सामने आया है और इस फैसले में मरकजी मुल्जिम जो है ज़ाहिर जाफर, उनको सजाए मौत अदालत की जानिब से सुना दी गई है। लेकिन जो उनके कुछ रिश्तेदार और कुछ दोस्त जो है वो बताया जा रहा है कुछ नाला भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके जो वालिदैन हैं उनके हवाले से भी सजा सुनानी चाहिए थी, क्योंकि अदालत की जानिब से उनको बरी करार दे दिया गया है, जबकि थ्रापिक वर्क्स के जो लोग थे जिनके हवाले से पुलिस की जानिब से भी कुछ दलाइल दिए गए थे अदालत में और उनको भी मुर्द इल्जाम ठहराया गया था कि उन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया, उनको भी अदालत की जानिब से जो है बरी करार दिया गया है। जी ठीक है, अभी उनके पेरेंट्स ने, नूर मुकद्दम के पेरेंट्स ने कोई गुफ्तगू की है मीडिया से? जी नूर मुकद्दम के जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से जो है वो अदालत के बाहर गुफ्तगू की गई है, लेकिन अहाता अदालत में जो है वहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं, अहाता अदालत से बाहर नहीं आए। तो इस हवाले से वहाँ पर जो तमाम तर जो फैमिलीज है और जो उनके लवाहिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, वो मौजूद हैं और कुछ जो है उनसे जो मीडिया है उससे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। जी अच्छा, सिविल सोसाइटी की यकीनन एक बड़ी तादाद भी आज इस फैसले को सुनने आई हुई थी, उनका कैसा रिएक्शन रहा आज के केस के फैसले को लेकर? जी बिल्कुल, जब अदालत की जानिब से सुबह ही बताया गया कि 1:30 बजे जो है अदालत फैसला सुनाएगी, तो उसके बाद सिविल सोसाइटी समेत सहाफ़ी और वकला और आम शहरियों की बड़ी तादाद जो थी वो कमरा अदालत के बाहर पहुंच गई थी वक्त से पहले ही। उसके बाद कमरा अदालत, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनकी जो अदालतें हैं उनका कमरे जो है वो छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बाहर मौजूद थे और इंतजार में थे कि अदालत कब ये फैसला सुनाएगी। तो अदालत की जानिब से जब ये फैसला सुनाया गया तो कुछ तो लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ जो थे उनमें थोड़ा सा परेशानी पाई जाती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो इसमें तमाम मुल्ज़मान हैं उनको भी सजा दी जाए, उनको बरी ना करार दिया जाएगा। लेकिन अदालत का हुक्म था, अदालत ने तमाम एविडेंस के बाद ही ये फैसला सुनाया है और उसके बाद अदालत ने जो मुल्ज़मान हैं उन कुछ को बरी किया है, जबकि मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर जो है उनको सजाए मौत सुनाई गई है। जी ठीक है। अच्छा जिया साहब, जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर उस्मान बता रहे हैं कि वहां पर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि तमाम तर जितने भी शरीक मुल्ज़मान हैं उनको भी सजा सुनाई जानी थी। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट जाएंगे ये, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, फिर यकीनन अगर यही फैसला बरकरार रहता है तो सदर पाकिस्तान के पास भी अपील जा सकती है। तो अब आप क्या समझते हैं, नूर मुकद्दम के वालिदैन ने किस बुनियाद पर ये केस दायर कर सकते हैं कि जैसे कि इस कोर्ट से तो बरी हो गए हैं ज़ाहिर जाफर के वालिदैन, तो हाई कोर्ट में फिर अब क्या मौक़िफ़ अपनाया जाए, किस बुनियाद पर उनको सजा दिलवाई जाए? नहीं, देखें, वो जो कोर्ट का फैसला है हमें तो उसको बरकरार रखने के लिए जो है नूर मुकद्दम के जो वो जो लॉयर हैं वो उसको लेकर आगे जाएंगे कि कोर्ट ने सही फैसला दिया है, और अगर ये समझते हैं कि कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है कि उनके माँ बाप उसमें किसी तरह इन्वॉल्वमेंट उनका है, अगर ठीक है ना, वो तो उनको भी कोर्ट देख सकती है और कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो चाहे तो जो लोग बरी कर दिए गए उनको दोबारा से उसमें डाल के वो सजा दे दें केस के अंदर। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर्स हैं। लेकिन देखें, इस पूरे केस में
جو مجھے جو چیز نظر آتی ہے اور جو میں روزانہ دیکھتا ہوں اور جو مجھے بھی کیس نظر آتے ہیں ینگسٹرز کے اندر، جو یہ منشیات کا استعمال جو ہے بالکل وہ ایک بہت بڑا عنصر ہے اس میں کہ ہمیں ہر طرف سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ آئس پیتے ہیں، ویٹ پیتے ہیں، یا حشیش پیتے ہیں، یا ہیروئن پیتے ہیں. یہ اب تو ہر جگہ زبان زد عام ہے کہ اپر کلاس میں بھی یہ بہت ہے، نیچے تو تھا ہی، اور اس کو روک نہیں پا رہے ہم. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہا تھا کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر بنانے میں، تو اس میں یہ بھی چیزیں شامل ہیں کہ وہ ادارے کہاں ہیں جو اس کو روکنے کے لیے، جن کا کام ہے کہ وہ اسلام آباد میں جو ہے اتنا سا اسلام آباد ہے، کراچی تو بہت بڑا ہے صحیح، اور کراچی کے پاس تو اتنا بڑا سمندر بھی ہے، لیکن اسلام آباد تو اتنا سا ہے، تو وہاں کیسے منشیات ملتی ہے اور لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور پھر پولیس کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، سائیکالوجیکلی وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ ایک بہت بڑا عنصر تھا جو ہمیں نظر آیا اور جو پتہ چلا کہ وہ ریگولرلی جو ہے وہ نشے کا عادی تھا، اور اس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور ان کا گینگ تھا اور جو بھی ان کے دوستوں کا حلقہ تھا، اس کو ہمیں ٹریس کرنا چاہیے. بات یہ کہ روٹ کو ٹریس نہیں کریں گے، سزا کے بعد مر جائے خدا نخواستہ یا قتل ہو جائے تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ افسوس کر رہے ہوں، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ نوجوان جو ہے جس طرف جا رہے ہیں ان کو ہم کیسے اس سے بچا سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ یہ صرف وہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو سزا دینی ہے، ہم نے کیسے سٹیزن بہتر بنانے ہیں، ان کو کیسے روکنا ہے، اور اداروں کا کیا کام ہے، وہ کیسے منشیات کو روکیں گے. اور یہ جو سائیکالوجی کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی بٹالین نکلتی ہے یونیورسٹیوں سے، ان کا یوسیج بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم ان کو کہیں بھی امپورٹنس نہیں دے رہے کہ جو سائیکالوجی میں ماسٹر کر کے نکلتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ، یہ جو ایسی فیملیز ہیں، یہ ہر آدمی تو وہ تھراپی میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں تو بہت پیسے لگتے تھے. تو یہ تو ایک عام سی چیز ہونی چاہیے. لوگ پریشان ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے بھی لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، غلط راہوں پہ چلنے کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کے اندر ایک بہت بڑا پارٹ تھا جس پہ ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو آئے جو کچھ کرے تو اس کو سزا دے دو. سزا سے پہلے دیکھیں کہ ایسا کیس ہی نہ ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، منیزہ جہانگیر ایک بار پھر ہمیں جوائن کر چکی ہیں. منیزہ، جس طریقے سے ضیاء صاحب کہہ رہے تھے، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، وہ کہہ رہے تھے اب ہمیں اپنے جو کرمنل سسٹم ہے، جو یہ پورا جو سسٹم ہے فیصلے دینے کا، اس کو بھی اب دیکھنا ہوگا اور ہمیں ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے. چونکہ آپ بھی لائر ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں اس کیس کو لے کر؟ جیسے کہ دو کیسز ہیں، دو نظیریں ہمارے پاس. آج یہ نور مقدم والے کی بھی ہے اور اس سے پہلے بھی دیگر جو کیسز سامنے آئے ہیں ان کی بھی ہے. جی، ایک تو میں صحافی ہوں، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں میں لائر نہیں ہوں، مگر بہرحال میں قانون کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں اور جو جتنی ججمنٹس آئی ہیں ان کو میں نے پڑھا ہے. جی دیکھیے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ جو اینٹی ریپ لیجسلیشن آئی پچھلے سال، اور اس کے بعد حکومت نے اپنے آپ کو بہت کنگریچولیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مائل سٹون ہے. تب سے لے کے اب تک جب سے یہ آئی ہے اور اس کے اندر کافی اب مہینے ہو گئے ہیں، پنجاب کے اندر صرف 30,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں ریپ کے وہ رجسٹر ہوئے، مگر ایک بھی کیس جو ہے انہوں نے اینٹی ریپ لیجسلیشن کی شک کے تحت رجسٹر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رجسٹر کرنے والے ہیں یعنی پولیس، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اینٹی ریپ لیجسلیشن میں شکیں کیا ہیں. اور اسی وجہ سے جب آپ رجسٹر نہیں کرتے صحیح طریقے سے کیس، تو جب وہ کیس آگے آتا ہے وکیلوں کے پاس، ان کے لیے اس کو عدالت میں لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بنیاد ہی بگاڑ دی جاتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نور مقدم کیس کے اندر جو پولیس کی وہ جائے وقوع پہ پہنچ گئی، اور چونکہ ہائی پروفائل کیس تھا ان کو شواہد وہاں سے مل گئے. مگر اگر آپ اسی کو آپ کریں قندیل بلوچ کے کیس سے، تو ادھر کیا ورڈکٹ نکلتا ہے؟ ادھر یہ نکلتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے ان کی جو وکیل تھے ان کے اپنے باپ نے ہائر کیے ہوئے تھے، اور وہ شروع دن سے ہی کمپرومائز کی بات کر رہے تھے کہ جی معافی ہو جائے. اور یہ جو آنر کلنگ کا کیس، آنر کلنگ کا جو بل بنا تھا، یہ جو واردات ہوئی ہے قندیل بلوچ کے کیس میں، قندیل بلوچ کو جو قتل کیا گیا آنر کلنگ کے بل سے پہلے کیا گیا. تو جو پلی ان کے وکلا نے لی، قندیل بلوچ کے بھائیوں کے وکلا نے، انہوں نے کہا کہ قانون بعد میں بنا، قتل پہلے ہو گیا، اس لیے قانون اس کے پر لاگو نہیں ہوتا.
اور یہ بات درست ہے، اس لیے چونکہ اگر جرم پہلے ہوتا ہے، قانون بعد میں بنتا ہے، تو پھر آپ کو اسی قانون کے تحت چلنا پڑتا ہے جو اس وقت ملک کے اندر موجود ہو. اسی لیے ناکافی شواہد ہونے کی بنا کے اوپر اس کے بھائیوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے اندر جو زیادہ تر شواہد اکٹھے کرتے ہیں وہ فیملی کرتی ہے. اس کیس میں یہ وہی فیملی تھی جو قندیل بلوچ کی بھی فیملی تھی اور ملزم کی بھی فیملی تھی، یعنی بھائی کی بھی فیملی. اس لیے شواہد اکٹھے کرنا جائے وقوع کے اوپر بہت ضروری ہوتے ہیں، مگر چاہے وہ ریپ کیس ہو چاہے وہ قتل کیس ہو، جو نئے قوانین ہیں اس کے تحت شواہد اکٹھے کرنا، اس کے تحت مقدمہ درج کرنا. ہماری پولیس اب تک اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی کہ نئے قانون کیا ہے. اگر آپ پولیس والوں سے پوچھیں تو وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے تفتیشی افسر جو ہیں وہی ناکافی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ ڈی این اے فیسلٹی ہوگی، ڈی این اے لینے کی خواتین کی فیسلٹی ہوگی ریپ کیسز کے اندر، یہ کچہریوں کے اندر یا تھانوں کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو لیڈی آفیسر ہے جو کہا گیا تھا قانون کے تحت دی جائے گی تاکہ وہ ایگزامن کرے وکٹم کو، وہ بھی نہیں ہمیں دی گئی. وہ کہتے ہیں نہ صرف ہمارے پاس لیک آف ٹریننگ ہے، ہمارے پاس جو کہا گیا تھا قوانین کے اندر خود لا میکرز نے، انہوں نے ہمیں وہ نہیں دیا. تو دیکھیے صرف بات یہ نہیں ہے کہ آپ قانون بنا دیں اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جب آپ پاکستان کے اندر بہت اچھے قوانین ہیں خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مگر اس کے عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو ایک اسٹرکچر بنانا پڑے گا جو کوئی بھی حکومت کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ that is something that is not seen, that is a development that is not seen. یہاں پہ زیادہ تر جو پولیٹیشینز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے آگے کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا نیا قانون بنا سکتے ہیں، اور یہ بات بار بار کہی جاتی ہے آپ نئے قانون نہ بنائیں، جو آپ کے پاس قانون موجود ہے بالکل نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو موجودہ قوانین ہیں ان کو ہی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سماجی کارکن فرزانہ باری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرزانہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی؟ نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ اس پی ڈی ٹرائل کے بعد جو ہے وہ آج سنا دیا گیا ہے، مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی دیکھیں، ہم تو اس فیصلے کو پشا دیں گے کیونکہ گو کہ اس پیڑھی اتنا جسٹس تو نہیں ہے، 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا. آپ کو معلوم ہے لوور کورٹ میں ہی ابھی اتنا وقت لگ گیا، جبکہ اس کیس کے اندر بڑی صاف ایویڈنس موجود تھی. فیصلہ اس سے بھی جلدی آنا چاہیے تھا، بٹ ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں تک ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا. اور تب تک جب تک کہ یہ جو ظاہر ہے اس کو قرار واقعی سزا مل نہیں جاتی، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کوشش ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی جو بھی کیسز ہیں جس میں خواتین کے جو ہے عورتیں قتل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت وقت لگتا ہے، اور کبھی لوور کورٹ سے سزائیں جو ہے وہ مثبت فیصلہ آ بھی جائے، لیکن بعد میں ہائر اور سپریم کورٹ میں جا کے وہ فیصلے جو ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نور مقدم کے کیس میں انصاف کرے گا، اور جو کم سے کم وقت میں اس شخص کو جو ہے وہ جو قرار واقع جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اچھا فرزانہ صاحبہ، چونکہ آج نور مقدم کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو تو سزا سنا دی گئی، لیکن جو ان کے والدین جو شریک ملزم بھی تھے اس کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، ان کو بھی سزا سنائی جانی چاہیے تھی. جی تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ تو عدالت بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں کتنی انفارمیشن ان کے پاس تھی، کیونکہ ہمارے پاس ساری وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن اس کیس میں کم از کم جو لوگ گھر کے اندر موجود تھے اور اس لڑکی کے اوپر مار پیٹ ہو رہی تھی اور انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کا ایک طرح سے ساتھ دیا، تو ان کو تو سزائیں ہونی چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے پاس زیادہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے جو ہے یہ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہوگا. اگر وہ اس میں تو میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ پاؤں گی، لیکن اگر نور کے والدین ایسا محسوس کرتے ہیں تو ضرور ان کے پاس کوئی اس طرح کی ایویڈنس ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نور کے یہ ظاہر کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن میں ذاتی طور پہ کیونکہ میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے، میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہوں گی.
اچھا یہ بتائیے کہ آج کے جو فیصلہ آیا ہے سامنے، جس طریقے سے ظاہر جعفر کو سزائے موت دی گئی ہے اور نور مقدم کو انصاف ملا ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ آیا یہ ٹیسٹ کیس بن گیا اب ہمارے سماج کے لیے؟ چونکہ عمومی طور پر ہمارے سماج میں پرسیپشن تو ہے اور کافی حد تک درست بھی ہے کہ خواتین ایک انجان خوف کا بھی شکار رہتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملتا، وہ کہتی ہیں گھروں میں نہیں انصاف ملتا تو ہمیں عدالتوں میں کیا انصاف ملے گا؟ تو کم سے کم ان کو اس فیصلے سے تھوڑی بہت امید جاگی ہوگی؟ دیکھیں، امید کی جہاں تک بات ہے، اگر میں آپ کی یاد دہانی کراؤں، چاہے آپ سمیہ سرور کا کیس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بیک بہت سال پہلے، پھر آپ یہ کوہستان کی 4 لڑکیوں کا ویڈیو سکینڈل کا کیس دیکھ لیں جس میں ان کو قتل کر دیا گیا، قندیل بلوچ کا آپ دیکھ لیں، آپ مطلب اتنے نام میں آپ کو یاد کروا سکتی ہوں، ایون مختار ہمائی کا کیس دیکھ لیں، جس کے اندر تمام لوگوں کو سزا نہیں ہوئی تھی، صرف ایک مجرم کو، جبکہ گینگ ریپ تھا اور صرف ایک مجرم کو سزا ہوئی تھی۔ تو ہم یہ پیٹرن دیکھتے ہیں، یہ ایک تسلسل ہے کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں عورتوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ ایک پہلی سٹیج ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس سسٹم کے اندر اب یہ لوگ جا کے اپیل کریں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر اس کا فیصلہ آئے گا، پھر یہ پریزیڈنٹ کے پاس چلے جائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ابھی تک جتنے ہائی پروفائل کیسز بھی پاکستان کے اندر، جس کو پورے پاکستان کی عوام کا اس کے اوپر نظر تھی، ہم نے مانیٹر کیا، ان کیسز میں بھی جو ہے مجرموں کو سزائیں نہیں ہوئی، اور قندیل بلوچ کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس سے بہت ہم خوش ہو جائیں، ہم تسلی میں آ جائیں۔ ہمارا جو اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر جو ایک بد اعتمادی ہے پاکستان کی عورتوں کی، وہ ابھی تک موجود ہے۔ جب تک اس بندے کو جو ہے وہ سزا ہو نہیں جاتی، میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگ جو ہے وہ تسلی سے یا آرام سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسا جس طریقے سے فرزانہ باری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس تھا ہی نہیں، بلکہ ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ ابھی جانا ہے ہائی کورٹ یہ کیس، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیس تو ٹھیک ہے لے لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر بھی کیسز کی ایک لمبی تعداد ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جو فرزانہ نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے، کیونکہ فرزانہ باری بھی جو ہے وہ فور فرنٹ کی ہماری ہراول دستے کی وہ لیڈر ہیں، جس طرح سے یہ سارا یہ جو ہم سول سوسائٹی کا جو ایک وہ ہے، تو اس میں ان کا جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے صحیح کہا، کیونکہ میں نے بھی آپ کو یہی بتایا کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا فالٹی ہے کہ اس میں لوپ ہولز اتنے ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ انویسٹیگیشن میں، اور اس کے بعد پھر جج، لائر اور پروسیکیوٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر ہمارا جو سسٹم ہے وہ جس میں اپیلوں کے 2 اپیلیں ہیں اس کے اندر، پھر کئی دفعہ ریمانڈ بیک ہو جاتا ہے کیس اور دوبارہ سے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو یہ ٹرائل کا جو سلسلہ ہے، ٹرائل کے بعد بھی یہ بہت لیندی ہو جاتا ہے، اور فرزانہ نے صحیح کہا کہ ہم اس کو واچ کریں گے کہ آیا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس بنے ہیں، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ سارے ہائی کورٹس کے جو ہیں وہ جو چیف جسٹسز ہیں، اور اس کے علاوہ بار ایسوسیشنز ہیں، بار کاؤنسلز ہیں، اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھیں کہ آیا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہ ہم چیزیں کر سکتے ہیں۔ صرف کسی وکیل پہ آپ اٹیک کر دیں کہ جی وہ برے ہیں یا پروسیکیوٹر برے ہیں، یہ پورا سسٹم ہے، یہ پورا سسٹم ہے جو کہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، جو غریب لوگ ہیں اور غریب ہو جاتے ہیں، اور پیشیاں بھگت کے تھک جاتے ہیں، گواہ منحرف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتے، تھریٹ ہوتا ہے، یہ جیسے بہت ساری چیزیں گواہ منحرف ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں ہوتا ہی یہی ہے۔ جی جی، کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سزا سے زیادہ صلح پر بلیو کرتا ہے؟ نہیں، ہمارا سسٹم تو سزا والا سسٹم ہے بیسکلی، اور ہمارے لوگ بھی جذباتی ہو کے سزا کی بات کرتے ہیں، ریہیبلیٹیشن اور جو ہے معاملہ تو پھر صلح کی طرف چلا جاتا ہے نا، چاہے صلح تو دیکھیں، دیکھ لیں، چاہے کسی اور کیسز کو دیکھ لیں۔ صلح کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو لاز آئے، اور اس کے بعد غلام اسحاق خان نے جو قصاص اینڈ دیت آرڈیننس لے کر آئے، کیونکہ پہلے اس سے پہلے ہمارا خیال ہوتا تھا کہ
جن کیسوں میں کئی لوگوں کے راضی نامے ہو سکتے ہیں مرڈر کیسز میں، تو وہ راضی نامے نہیں ہو پا رہے، جینوئنلی وہ آپس میں راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں، قبائلوں کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. لیکن جب یہ آیا قصاص ان دیت آرڈیننس تو اس سے پتہ چلا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ کسی کا قتل کر کے پیسے دے کے وہ دیت دے کے نکل جائیں. تو ایک ہمارے ہاں یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن گیا کہ نہ وہ اسلامک لا رہا نہ ہی وہ انگلش لا رہا. تو یہ اس ساری چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارا سسٹم آیا لوگوں کی جو پرابلمز ہیں یا جو پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے دیکھنا ہے، اوور آل اس کو ریویو کرنا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی اپوزیشن اگر کچھ کہہ رہی ہے یا گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ہمیں سب کو ایک جگہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے دیکھیں جس ملک میں انصاف نہیں ملے گا وہاں لوگ یہ موب جسٹس جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے لوگ موب نے مار دیے، اور یہاں بھی کراچی میں بھی ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے 2 کیس آپ نے سنے سیالکوٹ والا بھی اور باقی کیس بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی، آپ انصاف نہیں کر رہے. ہمیں انصاف کرنا چاہیے. اگر انصاف ہوتا نظر آئے گا تو لوگ جو ابھی فرزانہ باری کہہ رہی تھی کہ وہ انسیکیورٹی فیل کرتی ہیں عورتیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی، جیسے آپ نے کہا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو یہ انسیکیورٹی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ انسیکیورٹی کریٹ کی ہوئی ہے. آپ کا سسٹم رسپونڈ نہیں کر رہا. آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. آپ نے اس کو اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جیسے ابھی بتایا کہ بھائی ڈی این اے ایک بہت بڑا ایشو ہے. سندھ میں کوئی کیس ہو جائے، ریپ کیس ہو جائے، جو بھی ہے، تو ڈی این اے جا کے لاہور میں ہوتا ہے. حالانکہ ہم بیانات گورنمنٹ کے سن رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے جام شوروں میں بنا دیا ہے، یہاں کراچی یونیورسٹی میں بنا دیا، لیکن ڈی این اے 3 مہینے کے بعد اس کی رپورٹ آتی ہے. ہمارا کرمنل لا یہ کہتا ہے کہ 14 دن میں چالان سبمٹ ہونا ہے. یعنی کسی کو اگر آپ نے چارج کرنا ہے اس آفینس کے اندر، اگر کسی ایک شخص کو آپ چارج کر دیں اور اس کا ڈی این اے جو ہے نا 3 مہینے بعد آیا اور پتہ چلے کہ وہ چارج بھی ہو گیا اور اس کا ڈی این اے آیا کہ بھائی وہ تو تھا ہی نہیں اس میں، صحیح ہے، تو اس کے وہ جو سارے دن ہیں، مہینے ہیں، کون واپس کرے گا؟ کہاں پہ وہ سسٹم موجود ہے؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں ایک صاحب قائجی اسلام آباد طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اس کیس کو لے کر. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا اس پورے کیس میں جو پولیس کی تفتیش رہی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پولیس کی تفتیش بڑی زبردست رہی، بڑی نیچرل انویسٹیگیشن تھی، کوئی اس میں پیڈنگ نہیں کی گئی. خاص طور پر اس قسم کے کیسز جہاں کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا وہاں پر پولیس فرضی گواہ بنا لیتی ہے اور یہ مجبوری ہوتی ہے پولیس کی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود پولیس نے عام جو سرکمسٹینشل ایویڈنس تھی اس کے ذریعے سے اس کیس کو پروو کیا اور جو ملزم ہیں وہ سزا ہوئے. تاہم جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا پریشر رہا، سوشل میڈیا اور سول سوسائٹی کا، اس کا جہاں بہت بڑا فائدہ بھی ہوا کہ کیس کا ٹرائل جلدی ہوا، وہی جو ہے پولیس پر بھی اس کا پریشر نیگیٹو انداز میں پڑا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ملزموں کو بے گناہ ڈالا گیا. مثلاً جو کافی ورکرز تھے، اب ان کا کیا قصور ہو گیا وہ آگے. اسی طرح والدین ملزم کے وہ موقع پر موجود نہیں تھے اور کوئی بھی والد نہیں چاہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہ قتل کر دو، نہ کوئی منصوبہ بندی پہلے سے کی تھی والدین جس میں شامل ہوتے، حتیٰ کہ ملزم کی بوڑھی والدہ کو بھی ڈالنے سے بریک نہیں کیا گیا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ سول سوسائٹی اور میڈیا کے پریشر کی وجہ سے ہوا. تو جہاں میڈیا کے پریشر کا فائدہ ہوا کہ 4 ماہ 8 دن کے اندر ٹرائل مکمل ہوا، وہی جو ہے پولیس بھی میڈیا کے آگے جھک گئی. اور جیسے جیسے میڈیا میں خبریں چلتی رہیں کہ فلاں بھی ملوث ہے، فلاں شامل ہے، ویسے ویسے گرفتار کرتے رہے. پولیس کو اپنا سسٹم اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سول سوسائٹی کا پریشر تھا، میڈیا کا پریشر تھا، سوشل میڈیا کا پریشر تھا، اس بنیاد پر یہ کیس اور زیادہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوا. پھر آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو غلط بھی گرفتار کر لیا گیا، جیسے تھراپی ورکرز کی آپ بات کر رہے ہیں یا ظاہر جعفر کے والدین کی بات کر رہے ہیں. تو پولیس بائی لا کیوں نہیں چل رہی؟ پولیس اپنی تفتیش کے تحت کیوں نہیں چل رہی؟ پولیس نے یہ تمام تر جو بھی گرفتاریاں کی ہیں، جن کو شریک ملزمان بنایا، پریشر میں آگے کیوں بنایا؟ یہ تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ پریشر میں آ جاتے ہیں. میڈیا کیا، پولیس کیا، باقی ادارے بھی پریشر میں آ جاتے ہیں. اور پولیس کو بہرحال اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں پریشر بھی نہ آئے اور صرف جو لوگ انوالو ہوں ان کی گرفتاری ڈالے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کی گرفتاری نہ ڈالے.
एनी हो, इसमें जो है हम समझते हैं कि कोर्ट का भी बड़ा अहम रोल है और ये साबित हुआ कि अगर हमें कोई स्पेशल कोर्ट की भी जरूरत नहीं है कि किसी मुकदमे के लिए स्पेशल कोर्ट बना दें या एटीए कोर्ट में केस भेज दें, आम कोर्ट जो है आम एडिशनल सेशन जज की अदालत से भी फैसला मिल सकता है बशर्ते कि उनके पास टाइम हो। तो अभी इसमें मैं समझता हूँ आप लोग काफी आपने इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जी। इश्यूज को हम जो ये डिले होता है मुकदमात में हमें 2-3 कैटेगरीज कर सकते हैं। मसलन एक ये है कि वसाइल की कमी, जिसमें जजों की या पुलिस की तादाद भी शामिल है। सही। पुलिस की तादाद इंतहाई कम है। मतलब मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ। लाहौर का एक थाना है काना थाने में पिछले साल 6,600 मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीशी अफसर 12। अब अंदाजा करें कि 12 अफसर जो हैं वो 6,500 मुकदमे से किस तरह नबरदजमा हो सकते हैं, किस तरह उनकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसी तरह अब ये देख लें PSL जो है पूरा 15 दिन कराची पुलिस की खा गई है और महीना 1.5 महीना अभी लाहौर पुलिस का ले लेगी कि पुलिस के सारे अफसर दोपहर 2 से लेकर 12:30 बजे तक तमाम के तमाम वो बिजी हैं। किसी किस्म का कोई लोगों की तफ्तीश नहीं हो रही, मुकदमात की मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे और कोई काम नहीं हो रहा। क्राइम बढ़ रहा है इस वजह से। तो हमें जहां पुलिस की तादाद में इजाफा करना, ये सोचना है कि पुलिस का मिस यूज ना हो और सिक्योरिटी के नाम पर बेइंतहा पुलिस को इस्तेमाल ना किया जाए। इसके साथ साथ हमें तफ्तीशी अफसरों की तादाद बढ़ाई जाए, इसके साथ हमें जजों की तादाद भी बढ़ानी है ताकि वो फैसला कर सके। और दूसरा आ जाता है हम वकला का जो रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ वकला जो है खास तौर पर जो अक्यूज के काउंसिल है वो वक्त जाया करने में अदालतों का उनका बहुत बड़ा रोल है। वो फैसला जल्दी नहीं होने देते, वो हर पेशी पर किसी न किसी बहाने से डेट लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फर्द जुर्म ही नहीं आयद होने देते। अच्छा। अभी आप देख लें हमारे 81 केस में भी फर्द जुर्म नहीं आयद हो रही। अच्छा है, सच्चा है ये जो भी है। तो वकला का ये सच्चा है जो भी है। वो एडवोकेट जियावान साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी कह रहे थे वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी ताहिर साहब ने जितनी बातें की उसमें कुछ तो मैं एग्री करता हूं कि आपके पास तफ्तीशी अफसर नहीं है पुलिस के पास और ये सारी चीजें, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि सिविल सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कभी आप किसी को जो सिविल सोसाइटी ने कभी नहीं कहा कि आप फलाने को मुलजिम बनाएं। वो तो सारा तफ्तीशी अफसर के पास होता है और तफ्तीशी अफसर के बाद जो दूसरा मरहला होता है वो प्रोसिक्यूटर होता है। जो प्रोसिक्यूटर चालान को देखता है, वो देखता है एविडेंस है कि नहीं है, कितने लोगों को डाला। उसके बाद जज की जिम्मेदारी होती है कि वो जब कॉग्निजेंस लेता है उस केस की तो वो देखता है कि आया इसके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है, और अगर नहीं देख रहा तो उसको देखना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। आपको पता है पहले आज से काफी सालों पहले जो है ना PDSP का सिस्टम होता था लीगल का, और उसमें मेजॉरिटी वो केसेस जिनमें एविडेंस नहीं होती थी किसी के खिलाफ तो वो उसको रद्द कर देते थे कि इसका चालान सबमिट ना करे। लेकिन पाकिस्तान में अब ये रिवायत बन गई है कि किसी भी बंदे को अगर पुलिस वाले ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कह दिया कि भाई ये मुलजिम है तो उसको ऊपर तक जो है ना वो कोर्ट भी उसको एक मरहले से पहले निकालती नहीं है। तो ये कहना मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, प्रेशर्स होते हैं। प्रेशर ये होता है कि एक वाकया हुआ है, हम चाहते हैं कि मुलजिम पकड़े जाएं, लेकिन कोई मतलब एक पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं चूंकि क्रिमिनल केसेस पहले मैं चलाता रहा हूं, जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता था, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अब जाते हैं, लेकिन वहां तो ट्रायल नहीं होते। तो मैंने ये देखा है कि मेजॉरिटी टाइम जो है IO के खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ वारंट निकल आते हैं और वो आता नहीं है, वो लीगल वाला वो अपने विटनेसेस को नहीं लेकर आता। और जो पहले एक जमाने में हुआ करता था कि सारे विटनेस को लाके कहीं जी एक दफा ही हमने ट्रायल शुरू करना और फिर ये खत्म नहीं होगा, तो सारे सिस्टम कोलैप्स कर गए। मैं जो बात कर रहा था वो मैं वकीलों को भी डिफेंड नहीं करूंगा, प्रोसिक्यूटर्स को भी नहीं करूंगा, जजों को भी नहीं करूंगा, ना पुलिस को करूंगा, लेकिन ये सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं इससे क्लियर कट ये बात सामने आ रही है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो गया है लोगों को इंसाफ देने में। वो उसकी रीजन कोई भी हो, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे तो चीजें होंगी, लेकिन पुलिस का बहुत बड़ा रोल है कि वो स्टॉक विटनेस। आपने अपने पहले जो आपका स्टार्ट था उसमें आपने कहा कि जब उनको एविडेंस नहीं मिलती तो फिर वो स्टॉक विटनेस डालते, वही तो सारा केस खराब करते हैं।
اور اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے اس میں, کورٹ بھی لگتی ہے, ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں, جیلوں میں بھی لوگ رہتے ہیں اور بے گناہ لوگ جیلوں میں رہتے ہیں. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ ہمارا سسٹم رسپونڈ نہیں کر رہا. اس پہ میں کچھ چیزوں میں آپ سے ایگری کروں گا, لیکن جو پولیس کا سسٹم ہے, آپ مجھے بڑا سن کے واقعی اچھا لگ رہا تھا جب آپ نے یہ کہا کہ یہ پی ایس ایل میں ساری پولیس لگی ہوئی ہے. کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو جتنے بھی جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, ان کو پتا ہے پولیس نہیں ہے. پھر پروٹوکولز پہ ہوتی ہے. ہاں, پروٹوکول پہ آپ دیکھ لیں کتنے پروٹوکول ہے. اس گورنمنٹ نے کہا تھا, فیڈرل گورنمنٹ میں جو ابھی لوگ پارٹی موجود ہے, انہوں نے کہا تھا جی ہم وی آئی پی کلچر ختم کریں گے. وہ کون کرے گا, کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو وی آئی پی کلچر اور بڑھ گیا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑھ گیا ہے. تو جو آپ نے بتایا, تو اس کا علاج یہ ہے کہ پولیس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے. ہر چیز کی اپنی پولیس ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی آپ نے گیمز کروانے, اس کی پولیس گارڈ پولیس الگ ہو. اسی طرح جو ہے نا انویسٹیگیشن کی جو ہے نا پولیس علیحدہ ہونی چاہیے. جیل کی پولیس, ایک ہی پولیس کو آپ چاروں طرف وہ کروا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا, اس کی ایکسپرٹیز ہی نہیں رہتی ہے. جی, میں ان کی باتوں سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں, اور ان کی خاص طور پر جو تجویز ہے کہ پولیس کو ڈی سینٹرلائز کرنا یا ہر شعبے کی پولیس کو علیحدہ کرنا, یہ بہت اچھی تجویز ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر دیا جاتا ہے, انویسٹیگیشن کو علیحدہ کر دیا, آپریشن کو علیحدہ کر دیا, سیکورٹی ڈویژن کو علیحدہ کر دیا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب بھی کوئی اس طرح کا پی ایس ایل جاتا ہے یا کوئی غیر ملکی سربراہ آ گیا ہے, کچھ ہو گیا, یا کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ جاتی ہے, کوئی دھرنا آ جاتا ہے, تو اس صورت میں یہ تمام جو چونکہ ہوتے تو ایک ہی کمانڈ کے اندر ہے, تو تمام یونٹ جو ہیں اور تمام سیکشن جو ہیں ان کو ایک ہی کام پر لگا دیا جاتا ہے. اچھا طاہر صاحب, آپ باقی چیزوں سے جو ہے نا وہ اتفاق تو کریں, لیکن ایک چیز تو اگر ہم صرف نور مقدم قتل کیس میں دیکھ لیں نا, یہ ہر کیسز میں دیکھتی ہے. جو ملزم ہوتا ہے ظاہر جعفر کی طریقے کا, وہ پولیس کی کسٹڈی میں کبھی جو ہے وہ ویل چیئر پہ آتا ہے, کبھی جو ہے وہ اسٹریچر پہ آتا ہے, کبھی وہ اپنا ایک ہاتھ جو ہے وہ توڑوایا ہوا آ رہا ہوتا ہے, کبھی اس کی آنکھ کام نہیں کر رہی ہوتی, کبھی منہ میں جو ہے وہ اس کے چھالے نکل آتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. شاہ رخ جتوئی کے کیس میں 7 مہینے وہ جا کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں رہا ہے, وہ کون لوگ کر رہے تھے؟ دیکھیں, یہ سارا کچھ ملزم بہانہ بازی کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اسلام آباد پولیس کا اس کیس میں تعلق ہے, اسلام آباد پولیس نے بڑی محنت کی ہے اور بہت ہی نیچرل انداز میں کیس کو آگے بڑھایا. بات اس کے کہ وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میڈیا اور سول سوسائٹی کے پریشر سے کچھ ایسے لوگوں کو شامل کر دیا جو میڈیا کہتا رہا کہ وہ آئے تھے, تھراپی والے آئے تھے اس پر, اور بار بار پروگرام ہوتے رہے, اس کے والدین کے پیچھے پڑ گئے. تو اسی طرح پولیس جو ہے نہیں ہونا چاہیے ایسا. پولیس کو بہرحال سوچ سمجھ کے گرفتاری ڈالنی چاہیے, کہ وہ گرفتاری ہی ایسی چیز ہے کہ بندے تو رول جاتے ہیں جن کی گرفتاری ڈلتی ہے, پیسے وہ بے گرا کیوں نہ ہو. اب اگر اس کیس میں جو ہے وہ 12 کی بجائے صرف 3 ملزموں کی ہی گرفتاری ڈالی جاتی, تو یہ کیس جس کا فیصلہ 4 ماہ 8 دن میں ہوا ہے, یہ 2 بار 4 دن میں اس کا فیصلہ. یعنی کہ ایگزیکٹلی سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پولیس پر عائد ہوتی ہے کہ پولیس اپنی تفتیش سب سے پہلے اچھی کرے, تو ظاہر سی بات ہے پھر دیگر چیزیں بھی بہتر ہوں گی, کیسز کے فیصلے بھی جلدی آئیں گے. بہت شکریہ طاہر عالم صاحب. آپ ناظرین, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا, اور نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ آ گیا ہے. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت دے دی گئی ہے, جبکہ دیگر 2 شریک ملزمان کو جمیل اور افتخار کو 10-10 برس قید کی سزا دی گئی ہے.